ایک بہت بڑا سوال ہے کہ ایرانی عورت آزاد ہے یا نہیں ہے، اور یہ واقعی اگر ہم چھوڑ دیں جس پیریڈ پہ میں نے لکھا تھا اور بہت زیادہ کرٹیسائز کیا تھا اور بہت سارے سوال اٹھائے تھے، وہ ہر انقلاب میں اس طرح کے سوال اٹھتے ہیں کیونکہ کنفیوژن رہتا ہے اور کھینچاتانی رہتی ہے۔ لیکن جو بعد میں دھیرے دھیرے ہوا، ایران میں اس وقت 95% جو ہے وہ ایجوکیشن پہنچ چکی ہے، لیکن اب سوال یہ ہے کہ بیکاری ہے تو پڑھی لکھی عورتوں کو بھی نوکری نہیں مل رہی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم نے جب آزادی کی لڑائی لڑی تھی تو ہم نے کھادی دھارن کیا تھا، اسی طرح سے ان لوگوں نے بھی اپنا ایک لباس کا کوڈ کیا ہے۔ جب اس لباس سے کوئی ہٹتا ہے تو پھر وہاں پہ اس کے اوپر ظلم ہو جاتا ہے، یا یہ کہیے وہ نکارہ دیا جاتا ہے۔ اس میں مرد عورت کا کوئی فرق نہیں ہے، جو بھی وہاں کے بنائے قانون توڑتا ہے اس کو سزا ملتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک چیز اور بھی میں کہوں کہ ایران میں اگر ظلم ہوتا اور آگے بڑھنا نہ ہوتا، سیاسی بات کو چھوڑ دیجئے لیکن کامن آدمی کو لے کے میں کہہ رہی ہوں، تو نہ تو اتنے ڈاکٹرز ہوتے، نہ اتنے کیمرہ مین ہوتے، نہ انجینئرز ہوتے، نہ عورتیں انعام لیتی، نہ تیرتی، نہ فٹ بال کھیلتی۔ عورت نے اس چیز کو قبول کر لیا کہ ٹھیک ہے، اگر یہ ڈریس کوڈ میرا ہے تو ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے، بچے نئے طرح کے بال بھی بنوانا چاہتے ہیں، دنیا میں فیشن اتنا ہے تو وہ اس طرح فیشن سے بھی رہنا چاہتے ہیں، یہ ان کا حق ہے۔ لیکن مجھے یاد آتا ہے کہ جس زمانے میں ہم انگریزوں سے لڑ رہے تھے تو کئی بہت اچھے گھرانے کے بچے جو مالی طور سے اچھے تھے وہ بال بڑھا لیتے تھے، اور ان کے ماں باپ بہت بری طرح ان کی پٹائی کرتے تھے کہ کرسچن بن رہے ہو تم، کیونکہ کرسچینٹی جو تھی وہ ایک چیلنج ہو گئی تھی اس وقت، جو کہ ایسا تعصب نہیں تھا، تعصب انگریز تھے۔ تو ہم کو یہ بھی سمجھنا پڑے گا کہ جو ہمارے ہاں ٹرینیں اڑائی گئیں، بم رکھے گئے، چاقو زنی ہوئی، تو وہ ہم کہتے ہیں کہ انقلاب ہے، وہ انقلابی ہیں۔ لیکن جب ایران میں یہی سب چیزیں ہوتی ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں نہیں، یہ آتنکوادی ہیں، اور یہ کچھ ضرورت سے زیادہ جو ہے وہاں ظلم ہو رہا ہے۔ اور میں ایک بات اور بھی سوال کرنا چاہتی ہوں، یہ سوال میں تب نہ کرتی 80s میں، لیکن آج یہ سوال کر رہی ہوں کیونکہ سچویشن جو ہے وہ بہت بدل گئی ہے۔ اگر ساموادی ہوتے تو ایران کو بچانے کے لیے کیا کرتے ہیں، اور اگر مجاہدین حکومت میں ہوتے تو وہ اپنے کو بچانے کے لیے کیا کرتے؟ وہ اپنے لوگوں کے ہی لیے لڑ رہے ہیں اور اپنی حکومت کو پائیدار بنانے کے لیے کر رہے ہیں۔ اس میں بہت سارے سوال ہو سکتے ہیں، اعتراض ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر ہم اپنے چشمے سے دوسرے ملک کو دیکھیں گے، دوسرے مذہب کو دیکھیں گے اور دوسرے کی پرابلم کو دیکھیں گے تو کیا ہوگا؟ وہی حشر ہوگا جیسے بش نے ڈیموکریسی کے نام پہ ایکسپلائٹیشن کے چکر میں غدافی کو ختم کیا، صدام کو ختم کیا، اور اپنے ہی ذریعے جو ہے وہ آتنکوادی پیدا کرتے ہیں، پھر آتنکوادیوں کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں۔ تو پہلے یہ بھی تو دیکھیں کہ آتنکوادی بنتا کیوں؟ کیا شوقیہ بنتا ہے؟ کسی فلم کی شوٹنگ ہو رہی ہے، یا واقعی وہ ہتھیار اس لیے اٹھاتا ہے کہ زبانی باتیں سے کچھ طے ہوتا ہی نہیں ہے؟ تو تھوڑا سا ہم لوگوں کو ایک نئے طرح سے ایران کو دیکھنا پڑے گا، اور اس سچویشن کو دیکھنا پڑے گا کہ ایران نے ذرا بھی ڈھیل دی تو یقین جانیے کہ وہ اسرائیل اور امریکہ کا اڈہ ہو جائے گا، اور دھیرے دھیرے پورا مڈل ایسٹ وہ ان لوگ لے لیں گے، کیونکہ ان کے پاس زبردست ٹیکنیک ہے، زبردست پاور ہے، سب کچھ ہے۔ اور یہ چھوٹے چھوٹے ملک جو ہیں یہ ڈرے ہوئے ہیں، آپس میں جذبہ نہیں رکھتے ہیں۔ تو ان سب باتوں کو ہٹ کے بہت چھوٹی لڑائی سے بہتر ہے کہ وہ بڑی لڑائی جو اس وقت لڑی جا رہی ہے اس کو ذرا کھلی آنکھوں سے دیکھا جائے، اور یہ سب تعصب کی باتیں، کیا ڈریس ہے، کیا ڈریس نہیں ہے،
کون داڑھی رکھے کون داڑھی نہیں رکھے، ان سب سے ہم کو اوپر اٹھنا چاہیے۔